بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ پیغام مکتب ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور سامعین عزیز کرام اور میرے تمام اساتذہ کرام، آپ لوگ یقیناً مجھے دیکھ کے حیران و پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میری بگڑی ہوئی شکل اور پراگندہ صورت دیکھ کے میری حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اب تک میری حقیقت جاننے میں کامیاب نہ ہو سکا ہوگا۔ آپ لوگ میری حقیقت جان کے چونک جائیں گے، کچھ سرد آہیں بھریں گے تو کچھ حسب توفیق کے دو چار قطرے آنسو بہا دیں گے۔ تو سنیے، میں ہی ہوں وہ بد نصیب روح زمانہ جس کو مکتب کہتے ہیں۔ میں مکتب ہوں، وہی مکتب جس کی بنیاد سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مدینہ منورہ میں رکھی تھی۔ وہی مکتب جس میں پڑھنے والے حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام القرہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی۔ وہی مکتب جس کی تعلیم و تربیت نے سخت سے سخت دل کو موم اور مردہ سے مردہ دل کو حیات جاویدہ کی روح پھونک دی تھی، اور جس کے پڑھنے والے نہ ہی دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہوتے، نہ ہی فقر و فاقہ کی تنگی سے ڈرتے۔ وہی مکتب جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، درندہ صفت لوگوں کو عظیم انسان بنا دیا، عزت و عصمت سے جینے والوں کو ان کا محافظ بنا دیا۔ ہاں، میں وہی مکتب ہوں جس میں سکھائے جانے والے اخلاق کا ہر طرف ڈنکا بجتا تھا، جس میں سکھائی جانے والی تعلیم کا دشمنوں کے دلوں میں سکہ چلتا تھا، جس میں دی جانے والی تعلیم و تربیت نے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی، جس نے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا، جس نے انسان تو انسان جانوروں کے حقوق کی تعلیم دی تھی۔ مگر میری نم آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں، ہچکیاں آنے لگتی ہے، گلے میں پھندے پڑنے لگتے ہیں جب مجھے میرا ماضی یاد آتا ہے کہ اس وقت میرے در و دیوار قرآن حدیث کے درس سے گونجتے تھے، میرا گوشہ گوشہ کسی معصوم کی گود تھا۔ جو زمانہ گزرتا گیا، مجھے ان کی ماؤں نے ان معصوموں سے دور کر دیا، میرا ان سے تعلق توڑ دیا، میری پہچان چھین لی گئی۔ میرا دم گھٹتا ہے جب میں آج اپنی اس موجودہ صورتحال کو دیکھتا ہوں۔ میرے اندر ویرانی کا راز ہوتا جا رہا ہے، میری دیواریں کمزور اور پوشیدہ ہوتی جا رہی ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ میری حفاظت کے لیے جان قربان کرنا فخر سمجھا جاتا تھا۔ مجھے بنانے والے یا میری طرف کسی کو آمدہ کرنے والے کو آخرت میں اجر عظیم کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ میرے ذریعے بننے والے ماحول کی مثالیں دی جاتی تھی، مگر افسوس صدا افسوس، اس گردش زمانے نے میری سنہری تاریخ مٹانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کچھ اپنوں کی بے اعتنائی اور کچھ غیروں کی محنت اور کوششوں نے مسلمانوں کے حالات بدل کے رکھ دیے، ان کے رجحانات کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ آج مسلمان کا بچہ ماں کی گود میں نہیں، اس کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے اسکولوں کے ایڈمیشن کی فکر ہونے لگتی ہے۔ ماں باپ اسکولوں میں ایڈمیشن کے لیے بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جن کا ذکر وہ دوسروں کے سامنے فخر کے طور پہ کرتے ہیں۔ اس پر ان کو کسی چیز کی ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ ذرا غور تو کرو، کیا تم نے اپنے اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی اتنی فکر کی ہے؟ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں
جناب والا اسلام نے بچوں کی مذہبی تعلیم کی اصلاح خود ماں باپ پہ فرض کی ہے، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود بھی روزہ نماز جیسے اچھے اخلاق کے پابند رہے اور اپنے بچوں کو بھی بچپن سے ہی اسلام کے احکام اور سانچے میں ڈالے۔ اگر تم نے اپنی اس مغرب زدہ سوچ کو نہ بدلا اور ماضی کے واقعات سے سبق حاصل نہ کیا تو وہ دن بھی دور نہیں کہ تمہارے گھروں میں یہودی اور نصرانیوں کی پرورش پاری ہوگی۔ آؤ اب ہم عزم کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دینیات منظم مکتب میں ایڈمیشن دلائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف آمادہ کریں گے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔